تو یہ تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں, لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں, عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کے باتیں کرتے ہیں, یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, زنا, چوری, برائی ہے نا, اندھیرے میں ہے نا, اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں, تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے, بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بستر کے نرم پہلوؤں کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے. کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے, کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے, کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے, کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے, کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے, اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے. وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے, یاد رکھیے, وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے, اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے نماز سے ہٹ کر, تلاوت قرآن کرتا ہے, تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے. ہم دن میں تو کرتے ہیں, لیکن صد افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ہی ادا نہیں کرتے, چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں, لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے, فرائض پہ تو نہیں ہو رہا. صد افسوس ہے, لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے. اور اس بات کو میرے یاد رکھیے, اس بات کو یاد رکھیے, سلف صالحین کے نزدیک, صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے, سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا. اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز, آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تو ہے فرشتہ ہی ہے, لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے, معلوم, اور بہت اہم تھا. سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے. کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے. اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب تھے؟ ظاہر سی بات ہے, نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے, لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات, اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے, ٹھیک, اور دن میں کسی وقت آرام کیا, پوری رات عبادت کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں, کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں, کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں, کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں, 1/6 رات کو بانٹے ہوئے نماز. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت خلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا, اور یہ ان کے تقوی کی علامت کی یاد. ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا, سبھی کرتے تھے اس زمانے. یہ ان کی خصوصیت, رات میں اٹھنا, یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے. جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے, ان کی ساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے, یہ ان کا شیوا, ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں. یاد تہجد کا ہم کوشش کریں, تہجد, قیام اللیل, تراویح, صلاۃ اللیل, رات کی نماز, اس کا ہم خاص اہتمام کرے. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے, فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے, مطلب رات کی نماز ہے. اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجی اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے, رات کی نماز ہے. قیام اللیل رات کا کھڑے ہونا ہے, کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہو, رات کی نماز ہے. یہ سب سے افضل عمل ہے, یاد رکھیے, فرض نمازوں کے بعد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں, نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے. یاد رکھیے, ہمارے دلوں سے بیماریوں کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے, ہماری دعاؤں کو, حاجتوں کو, منتوں کو, مرادوں کو قبول کر لیتا ہے. یاد رکھیں رات کا وقت, یاد رکھیں اس کے بڑے فضائل, یاد رکھیں بڑے فضائل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے, رات کی نماز ہے, قیام اللیل ہے, تہجد ہے, تراویح کی نماز ہے, یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے. اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے, خاص طور سے رات میں, کہ روایت کے اندر آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے, اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے, ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا, سوج جانا, سمجھ رہے آپ, سوجن سمجھتے نا, باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے زیادہ, جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں
جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں اور وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوکھ جاتے، سویلنگس آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوکھ جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہیں سوکھ جایا کر، سویل ہو جاتے. سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوکھ جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے پھٹ جانے کو ہے. سمجھا؟ اتنا آپ راتوں میں. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی بیوی نے پوچھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے، آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میرے آپ کا تو حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقیناً اس نے ذہن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دیں گا انشاءاللہ. لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار، اپنی من مانی زندگی گزار. اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائضی غائب اللہ ہم پہ رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ؟ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے. یاد رکھیے یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوکھ جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے تھے، کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا. یہی تو تھا رات. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے، وہ استغفار کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی. دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے. اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں. تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری 5 راتوں میں جو طاق، ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے. قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنے حکم دیتے. ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدمت من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے اور قیام کے ساتھ کیا کرے، اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تو رات میں دکھ رہے رمضان. نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دے. پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی پڑھ، اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتا ہے. آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا. اب دوسری روایت اس میں عام بات کیا حدیث سنیے غور سے. ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں. انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں. کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں مرادیں حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وقت، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، تو دنیا کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا. اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت. رمضان کے اندر تھا سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کیا. ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار. اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. یہ رمضان کے لیے خاص ہے. رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ، کیونکہ ویسے وہ گھڑیاں وہ راتیں مبارک، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر سمجھ رہے ہیں. اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا. وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی، اور وہ کرتے تھے. یاد جیسے ہاں ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی، اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کرتی ہے، انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے. تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے. اس آدمی کو چتر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس چل، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے. آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی کھلا چتر چالاک ہوشیار. تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے. سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک کے اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کے انہوں نے آخرت کے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں، بہت زیادہ. اسی کو امتحان یاد رکھیے. اس کے فائدے دیکھیے آپ. سب سے افضل نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر. ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کوئی مانگو. آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مشورہ دے رہے اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے تو ہو جاؤ. اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا. ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات کو یوں ہی نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ بنوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد یہ رات میں ہو سکتا، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. ادھر کی ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا. آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، جاہدہ ہو جائیں گے. آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال
ہم لوگ تو سب برباد کرو، اس کام کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، ٹھیک دے دیتا ہے۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی، یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں، یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے، ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے۔ نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے، نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ، لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر پریشان ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی، دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال، تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ، ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی، سمجھے آپ، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی ہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے، اور یہی عمل فہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی، نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب، اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ہوا ان میں مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین، اور جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا، اور راتوں کو اٹھا، یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے۔ جامع ترمذی کی میرا روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے، نہیں، کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی، اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار بے نور کر دیتی۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں نا آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ یار یہ آدمی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں ایک موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے، یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دے۔
اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوگا نا اس کا. اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے, اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے. اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے, گناہ گار تھے, جب اللہ کے حضور میں جو توبہ کیا, سچی توبہ کی اور ایمان لائے, اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی, تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے, اللہ نے عزت بخش دی انہیں. تو چور اور ڈاکو تھا, ایمان لے کر آیا, اللہ نے عزت بخش, سمجھ رہا. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات, جس کی برائیاں مشہور تھی سماج, یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے, اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں. دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں, اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتی ہے, سمجھ رہا. اتنی بڑی بات. اب جو واقعے میں فرائض سے عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے, اپنی عزت کو اور بڑھا. جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش. یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے جتنی بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے. نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں, یاد رکھیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہے اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا, یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. بہرحال آئیے آج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کا قول فرماتے ہیں, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے. قیامت کا قیام بہت لمبا, 50 ہزار سال کا ایک دن. حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شکی, پسینے کے یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں, ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے ہیں. یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا. وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت, اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو, اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے. قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے, اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے, تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. یاد رکھیے. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے, اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں, یاد رکھیے. ایک کی بعد ایک اس حدیث میں آتی ہے, یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم رات کا قیام ضرور کیا کرو, تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا, تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا. نام تہجد بولو, تراویح بولو, قیام اللیل بولو, تم پڑھا کرو. تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو, کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی, تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی, نیک لوگوں کی عادت تھی. تو پہلا فائدہ رات کی نماز, نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہوں, پہلا. دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی, اور رات کا قیام اللہ سے خرید, رات کا قیام اللہ سے خرید کرتا ہے, دوسرا فائدہ. تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے, اور دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں. تو چوتھا فائدہ سنیے, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے, نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں. گناہوں سے دن میں بچاتا ہے, پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے. پانچواں فائدہ سنیے, غور سے سنیے. برائیوں کو مٹاتا ہو گیا, پانچواں فائدہ. اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا. کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہیں گا میرا نام عمل تو نیکی سے پڑھو؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہیں گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کرنے سے, رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں. کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں ہو چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے, پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے, اور بیماریوں سے پورے علاج, پورے مسائل کا حل, پورے پرابلمز کا سلوشن رات میں جاگنا ہے. رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے, قیام, تلاوت قرآن, استغفار, ذکر و اذکار, دعائیں, نماز لمبی لمبی, یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے. اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی, یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا اور کہتا ہے, امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو, اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو, بھلا
جو شخص اللہ فرماتا ہے راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے درد اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم یستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ اسی آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائے کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں۔ تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھے۔ اور یاد رکھے سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لیب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو، جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لیب، عیش مستی کر رہے ہیں یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس سے مزہ آنے لگتا ہے نا۔ لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رات میں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی ہو، کہ رات میں تو رب، دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کفاد بن سعد میں روایت ان کو قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے، کہ فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے، افسوس صرف ایک چیز کا افسوس ہے، جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور و غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی وے سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں، وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے، یہ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتے، یہ تو صرف سچا مومن ہے، اسے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، ایک بڑا
भारी खौल है हम जैसे लोगों के लिए, याद रखें। बहरहाल आगे आइए हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया का ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमाअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता कहता है इनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, मतलब सहाबा के ताल्लुक से आ रही बात कि वो रातों में जागते हैं। अपने अल्लाह अपने नेक बंदों का तज़किरा कर रहा है कि उनके पहलू बिस्तर से अलग होते हैं, रात में अलग रहते हैं। वो जहन्नुम के खौफ और जन्नत की लालच में अल्लाह ताला को पुकारते हैं। कोई नहीं जानता कि इनकी आंखों की ठंडक का क्या सामान छुपा रखा है जो इन्हें इनके अमाल के बदले में दिया जाएगा। वो लोग जो रातों को अपने पीठ को बिस्तर से अलग रखते हैं, मतलब फराइज सदा करने के अलावा रातों में उठते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, और अल्लाह से खौफ करते हैं, जहन्नुम से उससे पनाह मांगते हैं, जन्नत की ताल्लुक से तलब करते हैं, अल्लाह से उसकी लालच रखते हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह को पुकारते हैं। कोई नहीं जानता अल्लाह ने इन जैसे लोगों की आंखों की ठंडक के लिए क्या सामान छुपा कर रखा है, आज मालूम नहीं हो, हिडन है। और अल्लाह ताला ने ऐसे नेक लोग जो रात में जागते हैं इनके लिए खजाने जमा कर रखे हैं, ऐसी निमतें जमा कर रखी है जिसको देखकर इनकी आंखों को ठंडक न, लेकिन वो क्या है अल्लाह करा ये खुद नहीं जानते, लेकिन ये करके आओ पालो। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। याद रखिए हमें रातों को जाकर अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करना चाहिए। यूं तो बहुत गुलछर्रे, ऐश मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट, हाँ कंट्री साइड जो है पिकनिक और रात में खेमे लाल घूम जो बहुत घूम होगा, लेकिन ये आदत ये मशगला हमको बनाना याद रखिए और इसके फायदे उठाना है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुरान में फरमाता, सूरह दहर की आयत नंबर 26 और 27 में फरमाता और कहता है व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिलता व यज़रूना वराअहुम यौमन सकीला। अल्लाह फरमाता और कहता है, गौर से सुनिए क्या है। अल्लाह फरमाता है और रात के वक्त इसके सामने सजदे कर और रात का तवील अरसा इसकी तस्बीह किया कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशल हुक्म है और अंबियाओं के लिए या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात की नमाज फर्ज थी, याद रखिए, जरूरी होती है, याद रखिए, और आप सब इसको हमेशा पढ़ते थे। अल्लाह फरमा रहा है व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, कि नबी आप रात में सजदा करे, मतलब क़याम करे, नमाज पढ़े और रात का तवील अरसा अल्लाह की तस्बीहात बयान करे। इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिला, और अल्लाह फरमाता है और कहता है बेशक ये मादी लोग जो दुनिया परस्त लोग हैं वो जल्दी मिलने वाली दुनिया चाहते हैं, उजलत से मिलने वाली वो चीज चाहते हैं। फिर आजिला व यज़रूना वराअहुम यौमन सकीला, और फरमाता है जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन क़यामत की हौला क्या छोड़े और भुलाए बैठे। ये लोग दुनिया परस्त लोग दुनिया चाहते हैं लेकिन आखिरत को भुला बैठे हैं, इसकी अजाब को, इसकी हौलाकियों से जो है ये लोग बिल्कुल अनजान हैं। लेकिन नबी आप रातों में जगह किया कीजिए, सजदे किया कीजिए, खूब जिक्र किया कीजिए और एक बड़ा तवील अरसा इसमें गुजारिए। तभी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी रातों में नमाजें क़याम करते थे। जैसे क़याम होता था वैसा उतना लंबा रुकू होता था, वैसा उतना लंबा सजदा होता था, बहुत आराम और इत्मीनान के साथ। ये नमाज की कैफियत और तफसीलात देखना है, वित्र और तहज्जुद और तरावी की नमाज की तफसीलात मैंने पूरा बयान की। वित्र की नमाज का तरीक़ा उससे पूरे मसाइल मैंने उसमें, वित्र और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा उसके मसाइल उसमें बयान की। बहरहाल तो हम देखते हैं सलफ़ सालिहीन का यही तर्ज था और वो बहुत ज़्यादा इसमें जो अमल किया करते थे। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं जो है बाद सलफ़ सालिहीन के रात की नमाज के ताल्लुक से जो अक़वाल में से क़ौल मिलता है वो ये है, वो शख्स सख्त बुरे हिसाब से नजात की उम्मीद कैसे लगा सकता है जबकि वो रात भर सोया रहता है और फिर दिन भर लहू लैब और खेल तमाशे में गुजार देता है। वो शख्स अल्लाह से आखिरत में मग़फ़िरत की उम्मीद कैसे कर सकता है जो रातों के अंदर वो जो है वो फरमाते हैं, जो उम्मीद कैसे लगा सकता है जो रात भर सोया रहता है और दिन में लहू और लैब फालतू कामों में लगा रहता है, वो कैसे सोच सकता है कि उसकी मग़फ़िरत, वो कैसा उम्मीद कर सकता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम खूब क़यामुल लैल का एहतमाम करें और उसकी जो कैफियत होनी चाहिए वो कैफियत का हम जो अपने अंदर इख्तियार करें। इसके कई फ़ायदे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको मिलेंगे, दुनियावी और उखरवी फ़ायदे तो यकीनन इसी के लिए है। और वो लोग जो सोते पड़े हैं, यहाँ रात की नमाज सुदूर फजर भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे एक शख्स का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ जो फजर भी नहीं पढ़ा और सोता रहा। सहीह बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वैसा शख्स है जिसके कान में शैतान ने पेशाब किया है। जब इंसान फजर नहीं पढ़ता तो शैतान क्या करता है, पहले तो फुसलाता है फजर के टाइम पर, और जब नहीं पढ़ता है तो उसके कान में पेशाब करके चला जाता। समझ रहे? बहरहाल हमें चाहिए कि हम एहतमाम करें
اس کا اور خاص یاد رکھیے، اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہو رہی، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے۔ بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور و غل کرنے والا ہو۔ یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو، ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو، اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو۔ تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا ہی آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ۔ ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے حصہ ہوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو، اور آخرت کا پورا غافل۔ آج ہماری زندگی کیا؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا۔ دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کی پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی ہے، سب پتہ ہے ہم کو۔ لیکن یہی بات قرآن، حدیث، آیتوں کے تعلق سے قرآن اور اس کی سمجھ ان کو میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا، نہیں مانوں، سمجھا، نہیں مانوں۔ دیکھ سب ہم میں ہماری ساری اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے اس انسان سے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے، یاد رکھیے، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہم، یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کرے، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں، یاد رکھیے۔ قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں۔ ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے، کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے۔ جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک، وہ فرماتے اور وہ کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں، سبحان، کیا فرماتے ہیں، تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کی قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے رہو۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے نہیں چھوڑا اللہ، سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں۔ تو کسی سے کہا گیا ہے بھائی رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے سے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے، تمہارے برائیوں نے، گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو۔ یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانی مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے۔ آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے، ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے، جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، 2 رکعتیں سے، صرف عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعتیں سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا، یاد رکھیے۔ اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاننا، اپنے بھی بچوں کو بھی جگانا۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی،
फिर इसने अपने शौहर को बेदार किया, अगर वो नहीं उठा तो उसने उसके मुंह पे पानी मारा। ये फजर की पहले की बात हो रही। और माँ आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रात में उठाते तहज्जुद के लिए और रात में पानी मार के कहते आयशा उठो वित्र पढ़ लो। सहाबा रात की नमाज के बाद वित्र पढ़ा करते थे और ये सुन्नत भी, वित्र रात की आखिरी नमाज है फजर से पहले। ये लोग तहज्जुद का एहतमाम करते, तहज्जुद के बाद अल्लाह क्या फरमा रहे आयशा उठो और वित्र पढ़ लो, चूंकि तहज्जुद ही पढ़ना पंजाब बात। ये लोग इतना ज्यादा एहतमाम करते थे इस नमाज का। और अल्लाह रहम करे ऐसे शौहर और बीवी पर जो एक दूसरे को फराइज नहीं, फराइज तो फर्ज है, रात की नमाज के लिए उठाते हैं। किसी ने सवाल किया कि उन लोगों के ताल्लुक से क्या होगा जिनको दफनाया नहीं जाता, और या तो वो जला दिए जाते हैं या तो वो पानी में डाल दिए जाते हैं, या इसी तरह से मैं एक और ऐड कर दूंगा जानवर जिसे खा लेते हैं, या कुछ इस तरह के अमल हो जाते हैं कि जिसम ऊपर ही रह के सड़कर खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या होगा? तो सबसे पहली सवाल बेहतरीन है, उन्वान पर है। सबसे पहली चीज़ तो याद रख लीजिए कि ये जो कुछ अमाल हो रहे हैं, ये जो कुछ अमल हो रहा है, सवाल जवाब का मरहला, ये आलम में बरज़ख में हो रहा है। वरना कोई शख्स कहेगा मैंने खबर खोदी, खबर में कैमरा लगाया, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आलम में बरज़ख में हो रहा है तमाम मामला, सवाल और जवाब का मरहला, जो हमारी अक्लों से, हमारी समझ से परे चीज़ है, ऊंची चीज़ है। बस इतना कहा गया कि एक बरज़ख, एक मुकाम है जो दुनिया और आखिरत के बीच में, जहाँ तमाम रूहें जमा हैं। कुछ इल्लीयीन में लिख दी गई अच्छी, उसमें कुछ सिज्जीन में, बुरे लोगों की सिज्जीन में डाल दी जाती है। शायद मैं तकरीर में भूल गया ये बोलना, सिज्जीन में डाल दी जाती है, वहाँ वो कैद होती है और वहीं हो रहा है। तो अगर कोई शख्स जला दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, या कोई जानवर खा ले, तो उसका सवाल जो है आलम बरज़ख में उसकी रूह से होगा। अब उसके दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स था, उसने अपने वारिसों से ये कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझे जलाकर मुख्तलिफ मकामात से उसकी राख को फेंक देना, ताकि अगर अल्लाह कादिर होगा तो मुझे फिर वो जो है जमा कर लेगा। और हुआ यूं ही, जब वो मरा, पिछली खमों की बात, तो लोगों ने उसके जिस्म को जलाया और उसके बच्चों ने, उसके वारिसों ने, और उसकी राख मुख्तलिफ पहाड़ों पर जाकर उड़ा दी। रसूलुल्लाह फरमाते अल्लाह ने उसको फौरन जमा कर लिया अपने पास, फौरन ही। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? मुख्तलिफ। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, ये हुक्म क्यों दिया? कहा अल्लाह मैं डरता था, मैं इतना गुनाहगार था, मैं डरता था तेरे सामने खड़े होने से, लिहाजा इस वजह से मैंने हुक्म दिया कि मुझे जलाकर मुख्तलिफ मुकाम पे डाल दो, अल्लाह कादिर होगा तो जमा कर लेगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, तूने अगर मेरी खशियत से ही किया तो फिर अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो बहरहाल यहाँ उस हदीस से मिलता है उसको जलाया गया था और मुख्तलिफ मुकामात में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ने फ़ौरन जमा कर लिया। ठीक है, और अल्लाह के लिए ये भी मुमकिन है जिस्मानी तौर से भी जमा करे और रूहानी तौर से, बहरहाल दोनों नामुमकिन है रब के लिए, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल ये तमाम सवाल जवाब के मरहले आलम में बरज़ख में होते हैं, चाहे फिर किसी की खबर ना हो, जला दिया जाए, पानी में डूब कर गर्क हो जाए, जानवर खा जाए, या जिसमें इसी तरह सड़ जाए, ये आलम में बरज़ख का मामला होता। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब जन्नत में ही ये हो जा रहा है, वो खबर में ही हो जा रहा है कि जन्नत और जहन्नम बता दी जा रही है, तो फिर क़यामत के दिन नामे अमाल सीधे उल्टे हाथ में देने का, मीज़ान कायम करने का, इसका क्या मामला है? अब इसको एक मिसाल से मैं बात को समझाऊंगा। एक इंसान पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगा, एक इंसान पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगा। ठीक है, वो जुर्म का इल्ज़ाम साबित होने से पहले वो पुलिस कस्टडी में रहता है, वहाँ सज़ा मिलती रहती है उसको। फिर जब जुर्म साबित हो जाएगा तो फिर एक अलग सज़ा भुगतेगा, वो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। बात समझ? एक इंसान जब पकड़ा गया किसी क्रिमिनल उसमें, तो एक पुलिस कस्टडी में एक बीच का बफर है, जिसको कहेंगे खाली हिस्सा है, जहां उसके अच्छे या बुरे उसके हिसाब से उस पर केस चल रहा है। फिर वो केस कोर्ट में चलता है, फिर कोर्ट एक अलग सुनवाई देंगे जिसको उसको आखिर में सजा मिलेंगी। तो बस ये खबर वही है, निशानदेही है, असली अजाब नहीं मिल रहा उसको अभी। असली से मुराद वो शिद्दत से जो जहन्नम में मिलने वाला है, सिर्फ एक निशानदेही की गुनाहगार था, तो अभी से जान ले कि उसका मुकाम क्या है। और एक उसको एक झलक दी जा रही है, याद रखिए। खबर में जो अजाब जो हदीस में आते हैं, बहरहाल ये बहुत संगीन है ये भी, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है उस अजाब की जो आखिरत में और क़यामत में उसको मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, तो इसी तरह ये है कि खबर के अंदर जो अजाब हो रहा है, ये सिर्फ एक निशानदेही है उसके गुनाह और खताओं की। जिस तरह से एक इंसान या बच्चा खता करे, लोग उसको पकड़ के वहीं से मारते हुए ले जाते हैं, फिर उसका बाप अलग मारता, सजा उसकी बात ऐसे कि तुमने, फिर और वो खाता है। तो ये पहला फेज, वो दूसरा फेज। लेकिन यहाँ की सजा कमतर होती है, जब वो हाकिम, काजी या अपने बड़ों के पास जाता है, वो सजा असल होती है। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह खबर के अंदर जो सजा और जजा उसको मिल रही है, वो दर हकीकत आने वाली सजा से बहरहाल कम है, और असली सजा के लिए उसको तैयारी कराई जा रही है कि तुम गुनाहगार थे। और ये अब क़यामत के दिन क्यों अल्लाह फिर मीज़ान और इस तरह से कायम करेंगे हिसाब किताब, तो बहरहाल ये इसलिए करेंगे कि अल्लाह पर कोई हुज्जत कायम ना हो, अल्लाह अपनी हुज्जत कायम कर दे। एक शख्स आया कहा खबर में तो मेरे साथ अजाब हो गया, मारा गया, मुझे ये क्या था, तो उसको नामे अमल दिया जाएगा, अब ले लो फिर, चलो अब इसमें भी देख लो रिकॉर्ड। माली हाजल किताब, सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा कि वो किताब दे दी जाएगी, कहेंगे माली हाजल किताब, ये कैसी किताब है, ना बड़ी अमल को बड़ा से बड़ा अमल छोड़ा, ना बारीक से बारीक कोई चीज़ छोड़ी, सब लिखा हुआ है। ऐसा एक इंसान बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो लोग बोलते रिजल्ट आन दो बेटा, पता चल जाएगा असलियत क्या है। मैंने बहुत लिखा एग्जाम में, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो नतीजा बताएंगा, हालांकि पहले से पता है इसको क्या होने वाला है, फिर नतीजा आया बाद फिर कान मोड़ हो जाता है उसका।
یہ نتیجہ کیا تم نے. تو بہرحال یہ ایک حصہ ہے صرف عذاب کا، اصلی عذاب پورا اس کا باقی ہے، لہٰذا اس دور سے اس پہ عذاب شروع ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے اور زیادہ دردناک اور سنگین عذاب اس پر عذاب نہیں ہوتا. برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھائیے. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجیے، رمضان کے مہینے میں جو انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جاتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں آتی، حدیث میں ایسی حدیث نہیں ہے. جو حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے پورے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے پورے بند ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ لوگ استدلال کر لیتے ہیں کہ جب پورے جنت کے کھلے اور جہنم کے بند مطلب سیدھے جنت میں جا رہا. لیکن محدثین لکھتے ہیں جو جنت کے دروازے پورے بند اور جنت کے پورے کھلے اور جہنم کے بند ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم بند ہے. مسلمانوں نیکی کر کے مغفرت کرا لو، یہ معنی میں ہے وہ کہ نیکی کر لو. جیسا رسول اللہ کی وہ بددعا یا دعا، بہرحال جو بھی آپ سمجھے. حاکم کی روایت آپ نے کہا لعنت، ہلاکت، بربادی، ویل اور برائی اس شخص پہ ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس میں. تو رمضان کا مہینہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، وہ مغفرت کرا سکتا ہے آپ کی. اس میں ایسے اعمال کرے کہ مغفرت. بہرحال اب تو 3 دن ہی باقی ہے، بہرحال اللہ سے خوب گڑائیے، توبہ کیجیے، بھی ہمارے لیے کافی ہے 3 دن میں. بہرحال تو اس کا معنی وہ لوگ کہتے ہیں چونکہ جنت کے دروازے کھلے، حدیث میں الفاظ آتا ہے جہنم کے بند تو سیدھے جائیں گا، لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، کہیں بھی نہیں. یہ ہاں ضرور ہے جنت کے کھلے جہنم کے بند ہے، مطلب یہ کہ اس طرح سے. لیکن ایک کوئی بھی انسان اگر رمضان میں مرتا ہے وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. اس میں کہیں فضیلت نہیں ہے کہ اس کو خبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو سیدھے جنت ملیں گے، ایسے الفاظ کہیں نہیں ہے. ہاں ایک اعلان ہے، ایک علامت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت ہو سکتی ہے، تو کروا لو، اس معنی میں ہو. اب جہاں تک سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن، تو ہاں جمعہ کے دن کے تعلق سے روایت آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات، اور رات پہلے آتی شریعت میں. آج ہم 27 کی رات منا رہے، کل 27 کا دن ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے انگلش اس میں ذرا الٹا ہوتا ہے، کنفیوزنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ فرمایا جو جمعے کی رات، مطلب جمعرات کو جو گزر کے رات آتی ہے ہمارے اعتبار سے، اور جمعے کے دن انتقال کر جائے، اس کو قبر کا عذاب وہ نہیں ہوتا آخر تک. ہاں حساب و کتاب ہوگا اس کا، سیدھے نہیں جائیں گا، وہ بھی حساب و کتاب ہوگا، لیکن یہ جو عذاب ہے اس سے بچ گیا جو بیچ میں ہونے والا تھا اس پر. اگر نیک تھا تو بھی بہرحال اس کو تو بہرحال اچھا ہی تھا، بد بھی تھا تو بچ گیا. ہاں قیامت کے دن لیکن حساب و کتاب ہوگا، وہ اس سے مستثنا نہیں ہوتا ہے کہ تو جمعہ کے دن رمضان میں انتقال ہوتا ہے. تو بنیاد تو ایمان ہے، اور ایمان والا جمعہ کو انتقال کر جائے، غیر جمعہ انتقال کر جائے، اس کے لیے تو آسانیاں ہے ہی کہیں میں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ فضیلت ہوتی ہے جمعہ کے انتقال والوں کو جو ایمان والے ہو. ہر بار یاد رکھیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے، من مانا دل والا ایمان، جیسا ہم کو لگا ویسا نہیں، جیسا حق ہے، تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی دن انتقال کر جائے اس کے لیے تو اللہ کی رحمت، فضل اور کرم انشاءاللہ ہوگا. بہرحال باقی لوگوں کے لیے بھی یہ تو ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن یا رات انتقال کر جائے تو اس کو جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے، برزخ کا عذاب نہیں ہے، آخرت میں بہرحال جو ہونا ہے اس کے ساتھ وہ ہوگا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر موت کے وقت جو کلمہ پڑھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائیں گی. تو کیا ایک شخص جو غیر مسلم تھا، کافر تھا، اور موت کے وقت کلمہ پڑھ لے تو کیا اس کی ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھیے اگر عالم نزا، وہ موت کے قریب جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور جب وہ غائب کو دیکھ لیتا ہے، تب توبہ قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے تب توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے اگر بیمار ہے، مریض ہے اور موت ابھی نہیں آئی، عالم نزا میں نہیں پہنچا، موت کے قریب نہیں آیا، اور تب اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، تو ہاں اس کی مغفرت ہو جائیں گی، اس کی مغفرت انشاءاللہ ہو جائیں گی. اس لیے کہ عمل نہیں کیا لیکن اس نے اپنا کلمہ پڑھ لیا، سچے دل سے مان لیا، اس کی ہو جائیں گی. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر جنتی اعمال کرتا ہے لیکن موت سے پہلے جہنمی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم رسید کر دیتا. اور ایک شخص زندگی بھر جہنمی عمل کرتا ہے، موت سے پہلے جنتی عمل کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے. تو اصل ہے موت کس حالت میں آتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں جو ہے زندہ بھی ایمان پہ رکھ اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو. اس لیے کہ اصل تو خاتمہ ہے کیسا ہوا، اور جو جیسے خاتمہ ہوا ویسے اٹھایا جائیں گا. حج میں خاتمہ ہوا، حاجی اٹھایا جائیں گا. روزے میں خاتمہ ہوا، صائم اور روزے داروں میں اٹھایا جائیں گا. نماز کی حالت میں خاتمہ، نماز. ایمان کی حالت میں ایمان والا اٹھایا جائیں گا. جو کلمات منہ سے پڑھتے ہوئے خاتمہ ہوا، کلمات کے ذریعے وہ اٹھیں گا اللہ کے پاس. تو ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمے کی دعا کیا کیجیے. اور ہاں اگر کوئی شخص آخر وقت میں بھی کلمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے قوی گمان ہے اللہ اس کی مغفرت کریں گے. کسی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے اور جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رسول کون ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ براہ کرم اس کی وضاحت کیجیے، جزاک اللہ. تو بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں، آپ کی امت سے نہیں ہیں، ان کے تعلق سے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز اس کی وضاحت کر دوں کہ جو نبی جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد کی پوری قوم اس کی امت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گا بنی اسرائیل کے لیے، اب پورے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بعثت ہوئی تب سے لے کر اب قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے نبی ہے، اور پوری انسانیت آپ کی امت ہے.
یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے، لیکن وہ بھی آپ کی امت سے، یاد رکھیے۔ تو اب غیر امت کوئی نہیں بچا، لوگ بولتے ہیں نا غیر قوم، اب غیر کوئی نہیں بچا، یہ تمام رسول اللہ کی امت ہے جو آپ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، چاہے یہود، نصارہ، بدھ، جو یہ اللہ کے رسول کی امت سے شامل ہیں، یہ آپ کی امت میں سے ہیں، آپ کی قوم ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم نے پیغام نہیں پہنچا اس تک، یہ آپ کے نبی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے نہیں پہنچا۔ تو بہرحال اب ایسے لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تو یاد رکھیے اب یہ غائب کا معاملہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے سوال کرے گا اور کیسے یاد دلائیں گا۔ اب اس کی ایک مثال دے کر بات سمجھاؤ۔ جیسا ایک بچہ ہے، والدین اس کی فطرت کو تمام چیزیں جانتے ہیں، اس کی فطرت میں کیا ہے۔ اب اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم سب کو تو گھما سکتا ہے، اس کے والدین کو نہیں گھما سکتا، اور فوراً اس کو بتاؤ ادھر آؤ، کیا کرے، یہ کرے وہ کرے، فلاں ہے یہ۔ مثال تو پکچر دیکھ کر آ گیا، بولتے ادھر آؤ تم پکچر گئے تو نہیں گئے تھے، چلو پیٹ بتاؤ، یہ اتنی چوڑیاں کیسے آگے پیچھے، اس طرح اتنی تو خراب نہیں ہوتی تھوڑی دیر میں؟ برابر ہے، تم حالات چہرہ آنکھ بھی ٹھنڈا دکھ رہا ہے، اسی روم میں تو شاید بیٹھے، وہ جب ہی نکال لیتے تو چوک نہیں سکتا بچہ۔ اسی طرح رب جو ہے اس نے اپنی دلیل قائم کرنا ہے زندگی میں، اللہ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ دلیل قائم کریں، سوائے اصحاب فترہ کے، اس کی تفصیلات الگ ہے۔ جو ایسے لوگ ہو جن تک کوئی پیغام پہنچانے آیا نا، انہیں اصحاب فترہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا وہ کون ہوں گے، ان کا حساب اللہ کے پاس۔ لیکن وہ لوگ عمومی طور سے جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا ہے، غیر مسلموں نے، یقیناً وہ تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ہمارا کام ہے کہ پیغام پہنچائیں، اور اگر پیغام نہ بھی پہنچا تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہوگا، واللہ عالم، اللہ کیا کریں گا ان کے ساتھ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ برال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ منکر نکیر جو سوالات کر رہے ہیں وہ تو عربی میں ہے، تو ظاہر سی بات ایک شخص جو عربی نہ جانتا ہو تو یاد رکھیے کہ منکر نکیر جو سوالات کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کی زبان عربی تھی تو عربی میں بات آئی ہم تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کی زبان عربی تھی تو بات عربی میں آئی۔ بہرحال اللہ رب العزت اس کو بتا دیں گا، اگر عربی میں ہوا تو عربی آ جائیں گی اس کو اور وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ غائب کے معاملے تمام تر چیزیں، جیسا مثال کے طور پر کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، روح کہاں جمع ہو رہی، عربی اور اس کا کیا، عربی میں پوچھیں گے کیا کریں گے، ٹھیک ہے، عالم ارواح کیا ہوگا، اس کے وقت کا کیا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں آج ایک انسان مرا، ایک انسان قیامت سے پہلے مرا، اب بیچ میں جو لوگ ہیں ایک کو تو ابھی سے سزا مل رہی قیامت تک اور دوسرے کو تھوڑی سی ملیں گی، تو یہ اللہ جانتا ہے بہرحال کیا کریں گے اللہ۔ اور اللہ کے لیے یاد ہے کہ ٹائم زون نہیں ہے، وقت کو پیمانہ نہیں اللہ کے لیے، یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے، یہ 24 گھنٹے کی دن رات ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور ایک انسان مر گیا، وقت کے پیمانے سے دور چلا گیا۔ اب اللہ کو معلوم، اللہ اس کو کتنا لمبا اور چھوٹا کر دے یا سب کو برابر کر دے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ویسے اگر کسی شخص کو عربی نہ بھی آتی ہو، وہ اللہ کا ذمہ ہے، وہ کیسے سوال کریں گے، اگر عربی میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ عربی ان کو آ جائیں گی اور وہ سمجھ جائیں گے اور وہ جواب دینے لگیں انشاءاللہ۔ بس کسی نے سوال کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مرنے کے بعد ہم سے سوال کے جواب پوچھے جائیں گے، پھر ہم قیامت تک قبر میں رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں بھی لوگوں کے حال بتائے ہیں، تو کیا مرنے کے بعد دوزخ اور جنت میں قیامت سے پہلے ہی ڈال دیا جائے گا؟ جیسے کہ دوزخ میں سود کھانے والوں لوگوں کو عذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور دوزخ میں ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں کہا کہ فلاں شخص کو جہنم میں دیکھا، فلاں جنت، یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اکثر منکر حدیث ان حدیث کو لا کر عام مسلمانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں ان کے عقیدوں سے۔ دیکھو تمہارا کیا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد انسان ابھی کہاں ہے، میزان قائم ہوا، آخرت آئی، بولتا نہیں بالکل نہیں آئی، پھر جنت اور جہنم قائم ہوئی کہ ابھی اس میں گئے کیا، لوگ بولتا نہیں آئے، پھر دیکھو حدیث میں تو یار جنت اور جہنم، دیکھو کیسی حدیث ہے یہ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بے خوفی کو دوسروں پہ بھی لادنا چاہتے ہیں، جو چیز میرے کو نہیں سمجھی میں آپ کو بے خوف سمجھ کے گھماتا ہوں، ویسا نہیں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو وہ بتائیے جو ہوئی نہیں ہے، جس طرح سے جہنم میں دیکھا، جنت میں دیکھا، در حقیقت اللہ کا اس امت پر یہ رحم تھا کہ وہ کام مت کرو، وہ کام سے یہ ہونا پہلے بتا دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ کرم اور رحم تھا کہ سود مت لو، اس لیے کہ سود خوروں کا یہ انجام ہوگا، رسول اللہ کو پہلے بتا دیا گیا، جو غائب کی بات میں سے بھی، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے وہ کچھ کرے اس طرح۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ رسول اللہ کو وہ باتیں پہلے بتا دی گئی تاکہ اس امت کو آگاہ کر دے ان گناہوں سے، اور یقیناً جنت اور جہنم میں ابھی کوئی نہیں گیا، جس بھی حدیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے، در حقیقت وہ ہونے والی بات کو اللہ نے پہلے بتا دیا تاکہ یہ امت ان معاملات میں جو احتیاط کرے، سود خوری ہوا، اس طرح کے جو گناہ ہیں اس معاملے میں وہ کرے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کلمہ طیبہ کا درود شریف کا ورد کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں نے کہا کلمہ طیبہ کو آپ جتنا پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں، آپ جتنا پڑھ سکیں، لیکن غلطی یہاں ہوں گی جب اس کی کوئی مخصوص مقدار رسول اللہ ثابت نہ اور ہم اس کو بنا دیں۔ عمومی طور سے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی بھی کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو تعداد رسول اللہ نے طے نہیں کی اس کو طے کر دیتے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 45,000 50,000 80 100 جو رسول اللہ ثابت نہیں،
پھر کہتے کلمہ تو ہے، یاد رکھے ایسا نہ کریں، بلکہ رسول اللہ نے ایسا عام رکھے آپ جتنا پڑھنا پڑی۔ ہاں درود کے تعلق سے رسول اللہ نے کہا صبح شام 10 بار بھیجیں، مسجد میں داخل ہو تو درود بھیجیں، اس طرح سے یہ تو آپ کر سکتے ہیں، طے شدہ ہے 10 بار اور اس کی فضیلت ہے، تو لہٰذا آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں، ورد سے مراد تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور اسی طرح درود جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ پر جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا خواتین کی طرف، کیا مرحوموں کی روح دنیا میں آتی ہے؟ کسی نے سوال کیا جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح دنیا میں آتی ہے؟ تو یاد رکھیے کسی کی روح دنیا میں نہیں آتی، مرنے کے بعد یا تو سجین یا تو علیین، نیکوکاروں کی علیین، گناہ گاروں کی سجین میں قید ہے، کوئی روح دنیا میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ یہ بات سنیں گے جس سے گھر میں بدھ کے دن کو مرا تو بھینس بن کے پیدا ہوں گا، جیسے گھر میں کوئی جمعرات کے دن مرا تو فلاں ہوں گا۔ سوال یہ ہے آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہوگا؟ کیا کوئی بھینس نے آ کر آپ سے کہا میں آپ کا یہ ہوں؟ بنیادی سوال ہے، نہیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، احادیث کے تمام ذخیرے میں نہیں ہے۔ اب رہا آپ نے چونکہ کہا تو کوئی دلیل چاہیے، تو یاد رکھیے ایک بار جب شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بڑے بدعقیدگی اس معاملے میں یاد رکھیے، اسی لیے عنوان کہ کوئی خودکشی کر لے تو وہ اس کی روح اوپر نہیں جاتی نیچے بھی نہیں جاتی، بھٹکتے رہتی، کوئی فلاں کر لے تو فلاں ہوتا ہے، یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی مرتا ہے نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی نسل کا ہو، مرا کہ یا سجین نام رجسٹرڈ ہو گیا، اس کا معاملہ ختم ہو۔ اور فرشتے چوک نہیں کرتے کوئی چیز میں، یاد رکھیے، نہیں کا چھوٹ جاتی ہوں تو بھاگ جاتی ہوں، سسٹم ایررز ہمارے ہیں، اللہ کے پاس نہیں ہوتا یہ، رب اللہ کے پاس نہیں ہوتا یہ، تو یاد رکھیے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت بدعقیدگی کی بات ہے، بہت برائی کی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی شکل و صورت ایک آدمی دکھا، پھر میں کہوں گا 29 تاریخ کا جو میرا عنوان جن اور جادو کی حقیقت، اس میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ رکھوں گا، ابھی وقت نہیں تفصیلات کا، بس اتنا جان لے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح اب نہیں آئیں گی، بس قیامت کے دن جو ہے بس وہ اللہ کے پاس جمع ہوں گی، اب کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے 2 سوال کیے، ایک پہلا یہ تھا کہ جو لوگ غیر مسلم یا وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جو پچھلی قوموں میں چلے گئے، جو آج ہے اور جو آئیں گے، تینوں کو میں شامل کر لیتا ہوں، ان کا کیا حل ہوگا، ان کے تعلق سے کیا اسلام کہتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے اللہ تو ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ دنیا میں لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے، چاہے ہم پیغام پہنچائے نہ پہنچائے، اللہ کا بھی کام ہے نا پیغام اپنا پہنچانا، اس کو تو کرنا ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں تک پیغام پہنچا دیتا ہے، کیسے؟ سنورہم آیاتنا فی آفاقہم وفی انفسہم، اللہ نے کہا کہ ہم ان تک اپنی نشانیاں پہنچا دیتے ہیں، ان کو بات بتا دیتے ہیں، آیاتنا کہ آفاقہم، کہ ان کے اطراف، وفی انفسہم، ان کے نفسوں میں، حتی یتبین، جب تک کہ یہ چیز ثابت نہ ہو جائے، انہ الحق، اللہ حق ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی ذمہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دے، جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے ان پر عذاب نہیں دیتا۔ تو بھائی کا سوال ہے اب جن پر رسول بھی نہیں پہنچا، مسلمانوں نے بھی ڈرایا اور اللہ کی طرف سے بات بھی نہیں پتہ چلی، اس کا کیا ہوگا؟ تو مستند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں، جیسے پہلا فرمایا پیدائشی بہرا اور گونگا، دوسرا مجذوب پاگل، تیسرا وہ جو اصحاب الفترہ ہے، اصحاب الفترہ کہتے ہیں عربی میں، وہ لوگ جن تک ایک وقفے تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، وقفے تک پیغام پہنچانے والا، اسلام کا پیغام دلانے نہ آیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں لوگوں کو اللہ قیامت دن جمع کریں گا اور حکم دیں گا جہنم میں کودنے کا۔ اور کہیں گے یہ کیوں؟ وہ اس لیے دیں گا کہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اطاعت تھا، فرما برداری تھا، چونکہ دنیا میں ایک بہرا اور گونگا دین کو نہیں سمجھ سکا، ایک پاگل پن سے نہیں سمجھ سکا، اور ایک اصحاب الفترہ جس تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا اس تک نہیں پہنچا، لہٰذا ان سے اللہ ایسی اتباع لیں گا، جہنم میں کودو کا حکم دیں گا، جو کود جائیں گا گویا اس نے اتباع کی وہ جنت میں جائیں گا، جو نہیں کودیں گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہی صحیح مقبول علماء کا اس معاملے میں۔ بہرحال کسی نے ایک سوال کیا کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا، یہ اکثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو عذاب قبر، منکر حدیثوں کا یہ سوال اکثر ہوتا ہے، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کرتے۔ بہرحال اچھا حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کر کے حدیث کے حوالے خود دیتے ہیں، ایک حدیث میں آتا رسول اللہ نے بولے مت لکھو، تو حوالہ کیوں دے رہا پھر تو جو حدیث کو نہیں مانتا؟ حوالے برابر دیتے ہیں ہم کو، اور پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو۔ تو آئیے کیا قرآن میں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے؟ تو بہرحال ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ آیت فرعون کے تعلق سے ہے، فرعون کی قوم کے تعلق سے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مومن کے اندر، سورہ نمبر جو ہے اس کا جو ہے 40، اس کے اندر جو ہے سورہ غافر جس کو ہم کہتے ہیں سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ فرماتا ہے، یہ سنی آیت کیا، اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے، جہنم کی آنکھ کے سامنے وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا آل فرعون کو اللہ صبح اور شام جہنم کی آگ میں پیش کرتا ہے۔ پھر آگے کہا اللہ رب العزت نے، جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب دیا جائے،
آل فرعون روز صبح شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو عذاب زیادہ دیا جائے گا. تو ابھی کہاں پیش کیے جا رہے ہوں؟ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہے، تو اس کو اللہ کہاں پیش کیے جا رہے پھر وہ عالم برزخ میں؟ تو قرآن سے ثابت ہے قبر کا عذاب. آئیے دوسری کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. سوال یہ کہاں زندہ ہے؟ اور اللہ کے پاس ان کی روزیاں بھی ہے، روزیاں بھی اللہ ان کو دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. تو سوال یہ کہاں ہے؟ کون سی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون سی روزیاں اللہ دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے دونوں. ظاہر سی بات ہے قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. یہ فرعون کی آل کا واقعہ، جبکہ اللہ نے دونوں کو فرق کیا اور کہا آل فرعون صبح اور شام تپائے جاتے ہیں اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا قبر کا عذاب ہلکا ہوتا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، کیونکہ ابھی تو تپائے جا ہی رہے، آخرت میں شدید ترین ہوگا. تو آیت یاد رکھیے، یہ جو ہے سورہ غافر کی جو آیت نمبر جو 45 اور 46 تھی، تو قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. بھائی دو سوال کیے عنوان سے متعلق. ایک یہ کہ میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کے 155 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تو یہاں تو کہا گیا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کو، وہ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ تو سب سے پہلی چیز جان لیجئے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے، یہ خصوصی آیت ہے صرف شہداء کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. یہ خصوصی آیت ہے صرف شہداء کے لیے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، مت کہو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے راہ مارے گئے مطلب شہداء. ٹھیک ہے، اموات مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بل احیاء جبکہ اللہ کے پاس زندہ ہے. لیکن آئیے آگے کی آیت کیسا کیا ہے؟ ولکن لا تشعرون، تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے وہ؟ مطلب ہماری یہ زندگی نہیں ہے ان کی. یہ تو کیا کہہ دیا، تم کو شعور نہیں ہے. اچھا ہمیں کس چیز کا شعور ہے؟ دنیا کی زندگی کا، پیدا ہوا، رہ رہا، کھا رہا، پی رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، بیوی بچے، مصیبت پریشانی حل، تو یہ شعور ہے ہم کو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ تو ہیں، لیکن کیسی زندگی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ولکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں آتا. اس کا مطلب وہ زندگی اس زندگی سے تو بالکل ہٹ کر ہے اور وہ برزخ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں شعور نہیں کہہ کر اللہ نے وضاحت کر دی ایسی زندگی نہیں ہے وہ. ٹھیک. دوسرا کہ جو آپ نے دوسرا حصہ کہا کہ کیا تھا اس کا، ایک روح کو عذاب ہوتا ہے یا روح جسم میں ڈال کر جسم کو عذاب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہاں دونوں ہی باتیں درست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کسی شخص کو دفنایا جاتا ہے تو خبر اس کو دباتی ہے. یہ تو جسمانی ہوا، جسمانی ہوا. ٹھیک ہے، خبر اس کو دباتی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بار خبر اس کو دباتی ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو ایسا دباتی ہے جیسا ماں اپنے بچے گود میں لے کر دباتی ہے. ان کافروں کو تو بالکل واقع میں یہ فزیکل بھی ہوتا ہے، یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد پھر روحانی عذاب برزخ میں چلتا ہوتا ہے. تو اتنا جو حصہ حدیث میں ملتا ہے کہ اتنا اس پہ عذاب ہوتا ہے اتنی دیر جو روح اس کو دباتی ہے. جس طرح سے ایک ماں بچے کو مومن کے لیے اور کافر کے لیے، اور بقیہ عذاب اس کے روح کو بھی ہوتا ہے. اور اللہ قادر ہے اس پر کہ جسم کو بھی عذاب دے اور اس کے روح کو بھی عذاب. ہم اس قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم میں تبدیلیاں آ رہی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا عالموں کا کام ہے. برائے مہربانی بتائیے. ایک اچھا سوال تھا، عنوان سے متعلق تھا پچھلے اور میرے اس میں بھی. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن علماء کا کام ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ معاملے تو یقیناً علماء کا کام ہے. قرآن کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے، صحیح بات ہے. لیکن کیا جو ترجمہ علماء کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بھی عالم ہونا ضروری ہے؟ جو عالم ترجمہ کر رہا ہے ہم سمجھ رہے وہ حامل ہے 13 14 15 20 40 علوم کا، تبھی اس نے تشریح اور توضیح اور جو اس کا ترجمہ اور تفسیر کی. تو کیا اس کی تفسیر کو بھی ہم کو عالم ہونا ضروری؟ تو میں کہوں گا نہیں. تفسیر پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں. ہاں عربی کا علم ضروری نہیں ہے، اردو جو جس میں تفسیر وہ لینگویج ضروری ہے، اردو میں بولو، ہندی بولو، اس کا علم ضروری ہے. باقی آپ کو ریڈنگ کرنا ہے، اس میں بھی کچھ سمجھ میں آیا تو عالم سے رجوع کرو. لیکن یہ کہنا کہ سرے سے کوئی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا یہ صرف عالموں کا کام ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات کہی تھی جس نے بھی کہی. اس لیے کہ اگر قرآن صرف عالموں کے لیے تو نعوذ باللہ جو جاہل ہے، جو جانتے نہیں ہو، تو قرآن کے اللہ کے خلاف حجت قائم کرے قیامت کے دن. ایسا کیسا ہوتا ہے کہ ہم کو سزا دیتے ہیں آپ ہم کو جب کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن سب کے لیے، یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے. ہاں علماء اس کے ترجمے کے لیے، توضیح تشریح اور اس کی تفسیر کے لیے ضروری ہے. جب وہ یہ کام کر دے تو اچھا جو تفسیر و ترجمہ ہو آپ اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں. سوائے اس چیز کے جس زبان میں وہ ترجمہ ہو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.